ناظرین، کراچی کے علاقے ڈیفنس سے ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ انکل ایکس کی بیٹی 4 دن سے لاپتہ ہے اور ان کے ماں باپ جو ہیں بہت پریشان ہیں۔ انکل ایکس 2 دنوں سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے اور انکل ایکس کی بیگم 2 دن سے سو نہیں پا رہی ہیں۔ اینی شاہد کے مطابق انہیں لاسٹ ٹائم گلی کے کونے میں لال کپڑے میں ملبوس دیکھا گیا تھا اور انہوں نے لال دوپٹہ ہی پہنا ہوا تھا۔ انکل ایکس کے گھر میں ماتم کا سما ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی کو بھی لال دوپٹے میں اور لال کپڑے میں ملبوس یہ لڑکی دکھتی ہے تو مجھ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ ارے امی، یہ لال دوپٹہ کیوں اڑ رہا ہے یہاں پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹارٹ دا نیم آف اللہ، دا موسٹ بینیفیشینٹ اینڈ دا موسٹ مرسیفل۔ اور آج ہمارے ساتھ چھوٹا بچہ موجود ہے، آپ لوگوں کو اس سے ملاتا ہوں۔ ادھر آئیے چھوٹا بچہ۔ یہ ہے وہ چھوٹا بچہ جس کے بارے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرح بنیں اور اس کی دنیا میں رہیں۔ اس کی دنیا میں رہیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے چھوٹے بچے؟ ہاں ہاں دلا دو، ادھر دیکھو کیمرے کی طرف دیکھ کے ایسے۔ چلو جاؤ نوزی صاف کر کے آؤ، چلو جاؤ جلدی۔ اوکے، تو ناظرین اور سامعین، ہماری کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے انکل ایکس کی بیٹی کو ایک ہوٹل کے اندر سے بازیاب کروا لیا گیا ہے اور وہ ایک لڑکے کے ساتھ پائی گئی تھی۔ لڑکا موقع پر ہی فرار ہو گیا، لیکن ان کی بیٹی کو ہم نے ان کے گھر پہ پہنچا دیا۔ اب گھر آنے کے بعد ان کے فیملی والوں کا یہ خیال ہے، بلکہ ان کی بیگم نے ہمیں کہا کہ میری بیٹی جہاں جائے کچھ بھی کرے اور جس کے ساتھ بھی جائے، اور ایسی زبانیں استعمال کی، ایسے ورڈ استعمال کی جس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، تو وہ جو بھی کرے تمہیں ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی۔ تو یہ کیسا زمانہ ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کریں، اور بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ایسا بولا جاتا ہے اور بہت الٹی سیدھی باتیں کی ہیں۔ تو میں ان کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ میں یہاں پہ آج آپ لوگوں کے سامنے، عجیب فیملی ہے یہ، ان کا جو بیٹا ہے جعلی ملا، بیٹی بھگوڑی، جو اماں ہے اس کی فیمنسٹ۔ انکل ایکس کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، انکل ایکس آپ دوسروں کے کاموں میں جو دخل اندازی کرتے ہیں، دخل اندازی کرنے کے بجائے اپنے گھر پہ دیکھ لیں۔ اپنے جو گھر والے ہیں، آپ کی بیگم اور اپنی بیٹی پورے محلے میں گل مچا کے رکھی ہوئی ہے اور بے حیائی پھیلا رہی ہے۔ تو میں ان کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں، اور اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر اب 2 بارڈر لائن آپ لوگ کھینچ لیں، ایک انکل ایکس کے ساتھ اور دوسرا ہمارے ساتھ۔ آپ چاہتے ہیں کس کے ساتھ رہنا، وہ آپ کے اوپر ہے، آپ فیصلہ کریں گے۔ اور جو نیوٹرل ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے تو میں کسی نیوٹرلز کو کسی بھی کھاتے میں نہیں لاتا ہوں، کیونکہ کسی دانا انسان نے کہا تھا کہ نیوٹرلز تو جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اور ہمارا جو ٹاپک تھا، اور ڈسٹر مجھے نہیں مل رہا ہے تو ہاتھ سے ریز نہیں کریں گے، چلیں ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ اوکے، تو پیارے دوستوں، میں نے یہ جنگ کیوں شروع کی ہے؟ میں نے جنگ یہ شروع اس لیے کی کیونکہ میں 0% انٹرسٹ ریٹ کے اندر کام کر رہا تھا۔ میں نے پورا ایک فریم ورک بنا کر دیا۔ تو مجھے لوگوں نے سراہا، بہت سارے فیملی کے، لیکن انکل ایکس نے میری مخالفت کی اور مجھے کہا کہ تم یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ وہ ایک جاگیردار بندے ہیں، وہ ایک سرمایہ دار بندے ہیں، غریبوں کی زمین انہوں نے ہڑپ کی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی میں نے یہ جنگ شروع کی ہے۔ تو ہمارے مطالبات ہیں، 3 مطالبات ہیں، 3 نکاتی مطالبات ہیں۔ یہ پورے نہیں ہوئے تو آگے اور مطالبات آئیں گے، لیکن ہمارے ابھی 3 مطالبات یہ ہیں۔ نمبر 1، انکل ایکس غریبوں کی زمین واپس کرو۔ جو آپ نے زمین پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے، جو آپ نے غریبوں کی زمین پہ قبضہ کر کے اپنی زمین کو جو توسیع دی ہوئی ہے، اس کو بند کرو۔ تمہاری باپ کی زمین نہیں ہے یہ ہم لوگوں کی زمین ہے، یہ غریبوں کی زمین ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اس کو ختم کرو۔ دوسری بات، پوائنٹ نمبر 2، یہ جو بھگوڑی جس کو ہم لوگوں نے فیز 6 سے نکالا تھا اور وہاں سے پکڑ کے لے کر آئے تھے، فیز 6 کے اندر ہم نے ان لوگوں کے گھر پہ حوالے کر دیا تھا۔ ہمارے پاس یہ اطلاع آ رہی ہے کہ جو انکل ایکس کا داماد ہے ہونے والا، جو وہ ہے فیز 7 میں موجود۔ جب وہ فیز 7 میں موجود ہے، آپ فیز 6 میں ہو، تو ان دونوں کے درمیان نکاح کرواؤ، بھگوڑی کا نکاح کرواؤ چوسنی کے ساتھ، صحیح ہے؟ ناظرین نوٹ فرمائیے گا، یہ جو چوسنی ہے یہ بہت بڑا ڈرگ ڈیلر ہے اور بہت بڑی چرس بنانے والی کمپنی کا جو ہے نا وہ انچارج ہے۔ اور جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بیگم ہے، جو فیمنسٹ ہیں، انہوں نے جو انسٹیٹیوٹ کھولا ہوا ہے، بہت بڑے انسٹیٹیوٹ آف بھگوڑالوجی، اس کے اندر جو بے حیائی کے جو سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں ان کو ختم کرو۔ یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں بچوں،
गरीबों के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये सिर्फ उसे आप लोगों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ मैं। और मैं न्यूट्रल से फिर ये दोबारा बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, चाहो तो मर्दों की तरह आओ सामने, नहीं तो फिर जानवर की तरह ज़िंदगी गुजारो अपनी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। मुझे ये कहते हैं कि आप औरतों की इज्जत नहीं करते और आप नाम बिगाड़ते हो। अरे मैं तो ऐसे लोगों को ऐसी औरत ही नहीं मानता जो कि जिसमें हया ना हो। और मैं जहाँ पर भी जाता हूँ न्यूट्रल्स मुझे कहते हैं कि भगोड़ी और चूसनी नहीं बोला करो। अरे भाई मैं जहाँ जाता हूँ अवाम में तो अवाम खुद बोलना शुरू हो जाती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अच्छा नाजरीन सॉरी, तो यहाँ पर जब से मैंने अपना रिसर्च पेपर जारी किया है और जब से मैंने रिसर्च पेपर को मैंने शाया कर दिया यूट्यूब के अंदर, मैंने उसको करवा दिया है अपलोड और मैंने शेयर करवा दिया है, तो ये जो अंकल एक्स है ना, इनके घर पे इनके हलचल मच गई है और इनकी कांपे टांगने लग गई हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया है, अभी ये सोशल मीडिया की पावर से डर रहे हैं, तो इन्होंने अभी क्या कर दिया है, इसके अगेंस्ट अपनी सहेली को लॉन्च कर दिया है जो कि मीडिया के अंदर होती हैं। अब मीडिया का काम तो आपको पता है, वो तोड़ मरोड़ के बातों को इधर उधर से घुमा फिरा के झूठ बना के बातें पेश कर रहे होते हैं। तो ये जिसको भी मिला ले अपने साथ, ये भगोड़े और जितने भी ये चूसनी वगैरह और चोर लुटेरे झूठे या मक्कार, जिन लोगों को भी मिला लें आपस में एक साथ, न्यूट्रल्स को भी मिला लें अपने साथ, लेकिन तब भी ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं हक़ के साथ खड़ा हुआ हूँ और अल्लाह ताला का वादा है कि हक़ आएगा और बातिल मिट जाएगा, क्योंकि बातिल मिटने के लिए ही है। अच्छा, तो इसके बाद इनके बारे में बताता हूँ कि जो चूसनी है और जो भगोड़ी हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल। ये जो भगोड़ी है ये हमारे स्टूडेंट्स पे आजकल डोरे डाल के रखे हुए हैं, उनको नज़र रख रहे हैं और उन्हें अपने तरफ नुभा रहे हैं। तो ये बेगैरती ख़त्म करें और इनका निकाह करवा देते, हमारे मुतालबात पूरे हो जाते तो हम आगे फिर वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स पे डोरे डाल रहे हैं, हमारे स्टूडेंट पे डोरे डालने बंद कर दें। और ये जो चूसनी है, वो चूसनी क्या कर रहा है, चूसनी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनका रास्ता रोक रहा है, इन्हें तंग कर रहा है। चूसनी खुदा की कसम, अगर दोबारा तूने मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर टच करने की भी कोशिश की तो तू चूसने के भी काबिल नहीं बचेगा। हमारे दो मुतालबात हैं। पहला मुतालबात है कि मीडिया के अंदर जो है वो सच दिखाना शुरू करवाओ, मीडिया के अंदर सच बातें बताया करें। और हमारा दूसरा मुतालबात है कि किंग्स कल्चर के किसी भी मेंबर पर अगर हमला हुआ तो तमाम मेंबर्स के पर हमला होने के मुतरादिफ है, वो नहीं बचेगा। अगर किसी ने भी एक मेंबर के ऊपर हमला किया, ये मेरी पूरी फैमिली है, ये एक मेंबर, किंग्स कल्चर का एक मेंबर मेरी फैमिली है। और आखिर में जाते हुए मैं न्यूट्रल से मुखातिब होना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ना दो रास्ता दिया है, अच्छाई का या तो बुराई का, हक का या बातिल का। ये बीच का कोई रास्ता नहीं है। आप लोग जो समझ रहे हो और बीच के रास्ते में ये शऊर जो है ना, न्यूट्रल जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनको शऊर नहीं होता अच्छे और बुरे में। उनको ये नहीं समझ में आता क्या चल रहा है, ये जो चल रहा है उसी के साथ लग जाते हैं। इंसान हो तो आपके अंदर शऊर होना चाहिए, आपको अच्छे और बुरे में तमीज़ होनी चाहिए। या तो बन जाओ उनकी तरह, मैं तो फिर कहते रहूँगा आप लोगों को, यही दो रास्ता है। अच्छा, या तो अच्छे बन जाओ या तो बुरे बन जाओ, बीच का कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक शेर भी है कि इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को भी, इब्लीस से याराना भी, ये बता हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। ये न्यूट्रल्स के लिए हमारी शेर था, ठीक है। और आखिर में एंड में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ना ही मैं कभी झुका हूँ और ना ही मैं कभी किसी के सामने झूमूंगा, और इंशाल्लाह मैं अपने किंग्स कल्चर के लोगों को और अपने कौम को भी किसी के आगे नहीं झुकने दूंगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जीना होगा, मरना होगा, जिल दिया है जान भी देंगे। अल्लाह हाफिज। ये अंकल एक्स का जो बेटा था मौलाना जाली मुल्ला, उसने क्या किया, उसने लोगों को जमा किया कराची के एक मशहूर इलाके कचरा कॉलोनी के गली नंबर 69 में। वहाँ पे लोगों को जमा किया, वहाँ पे सारे मुनाफिक न्यूट्रल्स बैठे हुए थे और उनके सामने उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया गुस्ताखी का और कुफर का फतवा मेरे ऊपर लगा दिया है। इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो अब इस पे आ गए हैं। तो मैं इनको बोलना चाहता हूँ, चूतिया नहीं बोलूं तो मैं क्या बोलूं इनको, स्टूपिड बोल देता हूँ। हाँ, स्टूपिड बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनको आता क्या, आलिम बने फिर रहे हैं ये, इनको क्या पता है। ये असल में मुझे परेशान किया, मुझे तकलीफ नहीं देना चाहते, ये आपको तकलीफ देना चाहते हैं। मैं इनके बीच में रुकावट बन के खड़ा हुआ हूँ।
ٹھیک ہے, اور آپ لوگ کو بھی نہیں رکنا ہے, آپ لوگ کو بھی ڈٹے رہنا ہے. اور رہی بات میری, تو میں اپنے خون کے آخری قطرے تک ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹارٹ ود دی نیم آف اللہ, دا موسٹ بینیفیشنٹ اینڈ دا موسٹ مرسیفل. میرے پیارے دوستوں, دیکھنے والوں اور سننے والوں, مائی بلفڈ, آج جو ہے یہ ویڈیو یہ بہت افسردہ ہو سکتے ہیں ہم سب اس ویڈیو کو دیکھ کر, اور یہ میرے لیے بھی کافی افسردگی کا مقام ہے, کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم اپنی جو سیریز کا اختتام کر رہے ہیں, جو ہماری سیریز چلتی ہوئی آ رہی تھی, جس کے اندر ہم اسٹوری ٹیلنگ کر رہے تھے, اور اس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ڈفرینٹ لوگوں کے بارے میں ہم نے بتایا. تو اس سیریز کا میں اختتام کر رہا ہوں, لیکن کرتے کرتے میں اختتام کرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک نئے دور کا بھی اور نئے کلچر کی بھی ایک بنیاد رکھ رہا ہوں میں یہاں پر. اس کے میں نے جتنے بھی کام کیے ہیں اب تک, اس کے اندر میں نے 14 پوائنٹس بنائے ہیں, اور یہ ہماری بنیاد بنے گی اس کلچر کی. اس کو میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے. تو جب سے ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ آخری سیریز ہوگی, تو یہ ان کے ہر طرف ان کا خوشیوں کا سما ہے, اور یہ خوشی سے پھول نہیں رہے. تو میں چاہتا ہوں حقیقی طور پہ جو کنگز کلچر کے ساتھ جو منسلک ہیں, حقیقی طور پہ جو کنگز کلچر کے ساتھ ہیں, میں ان سے عہد لینا چاہتا ہوں, اور تاکہ ہم سب مل جائیں اور پھر ان کی پھینٹیں لگائیں گے ہم سب. یہ ابھی تو رکو, کلائمیکس ابھی باقی ہے. جو میں نے کام کیا اس میں سے سب سے نمبر 1 پہ پوائنٹ نمبر 1 ہے, کنگز کلچر کے 14 نکات میں نے بنائے ہیں. اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ غریبوں کو ان کا پورا حق دیا جائے. سیکنڈ پوائنٹ, نکاح کو عام کیا جائے, اور جتنے فضول رسومات ہیں ان سب کا خاتمہ کیا جائے. یہ فتنے کا باعث ہے ہمارے معاشرے کے اندر. بے حیائی کے تمام اڈے بند کیے جائیں, اور کنگز کلچر کے کسی بھی ایک ممبر پر اگر حملہ کیا جائے گا تو وہ تمام ممبر پر حملہ کرنے کے مترادف ہوگا. فتویٰ بازی بند کیا جائے. اختلاف ہو سکتا ہے, ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوتی ہے, لیکن فتویٰ بازی نہیں کرنی چاہیے. تجدید اسلام کا بول بالا کیا جائے, تاکہ آج کے دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں. تو میرے عوام, میرے لوگوں, ان لوگوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پایا اللہ کے فضل سے, اور آگے بھی یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے. لیکن اب ان لوگوں کا پلان ہے کہ ان لوگوں نے اچھیت کنڈے اختیار کر لیا ہے. ان لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی میرے ساتھ فتویٰ بازی کریں. تو اب میں بتاتا ہوں کہ ذرا کیا ہو رہا ہے آج کل. یہ انکل ایکس کا جو بیٹا تھا مولانا جعلی ملا, اس نے کیا کیا, اس نے لوگوں کو جمع کیا کراچی کے ایک مشہور علاقے کچرا کالونی کے گلی نمبر 69 میں. وہاں پہ لوگوں کو جمع کیا. وہاں پہ سارے منافق نیوٹرلز بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے سامنے انہوں نے ایک فتویٰ جاری کر دیا گستاخی کا, اور کفر کا فتویٰ میرے اوپر لگا دیا ہے. ان سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے, تو اب اس پہ آ گئے ہیں. تو میں ان کو بولنا چاہتا ہوں, چوتیا نہیں بولوں تو میں کیا بولوں ان کو, اسٹوپڈ بول دیتا ہوں. ہاں, اسٹوپڈ بولنا زیادہ بہتر رہے گا. ان کو آتا کیا, عالم بنے پھر رہے ہیں یہ. ان کو کیا پتہ ہے, یہ سمجھتے فرقہ بازی پڑھنے کے بعد ان کو سمجھتے ہیں دین کے ٹھیکیدار بن گئے. ان کو ایک ذرا کچھ بھی علم نہیں ہے, ان کے پاس ذرا سا بھی علم نہیں. اپنے آپ کو عالم کس لیے کہتے ہیں یہ لوگ, کہاں سے یہ لوگ عالم بن گئے. عالم جو تھے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب تھے, ان کے پاس علم کا سمندر تھا. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. نصرت عباس شیعہ کے جو ہیں, دیکھیے یہ لوگ جو ہے نا کبھی بھی فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتے. اپنا مصطفی صاحب جو ہے, میں بھی اسی فرقے کے اندر ہوں, لیکن میں پاگل نہیں. میں آپ لوگوں کی طرح جو ہے نا گھاس نہیں کھایا, وہ عقل ہے ہمارے اندر بھی. یہ کبھی بھی فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتے. یہ ہے اصل عالم, ان کو عالم مانو. یہ ہے, آپ نہیں ہو. آپ صرف لڑائیاں کرتے ہو, فرقے پھیلاتے ہو, کچھ نہیں ملتا تو فتویٰ بازی کرتے ہو. اس کو بند کرو یہ ساری چیزیں کو, سمجھ میں آیا؟ ورنہ یہ عوام فیصلہ کرے گی. عوام, آپ فتویٰ دینے والے نہیں ہو, آپ لے کر آؤ سامنے, عوام فیصلہ کرے گی اس چیز کا. عوام کے پاس ہے یہ طاقت فیصلہ کرنے کا, آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. میڈیا کے اندر سچ دکھانا شروع کیا جائے. مافیا کے خلاف جنگ ہمارے ایمان کا امتحان ہے. حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہم سب کا اخلاقی, دینی اور قومی فریضہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیل کر لو. میں ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنے لگا. میری کوئی جائیدادیں باہر نہیں رکھی ہوئی ہیں,
میرا یہاں پر سب کچھ پاکستان میں، میرا جینا مرنا یہیں پر پاکستان میں کوئی ڈیل نہیں کرنے لگا، میں باہر نہیں جانے لگا، میں آخری دم تک تم لوگوں کا مقابلہ کرتا رہوں گا، اور اس ٹائم تک میں کرتا رہوں گا مقابلہ جب تک یہاں پر انصاف نہیں آ جاتا، جب تک یہاں پر انصاف نہیں آئے گا میں آپ کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ یہ آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ اذیت دو، تکلیف دو، جو کچھ بھی کر لو، ہم تب بھی آپ کا مقابلہ، میں یہاں پہ ڈٹ کے کھڑا رہوں گا آپ لوگوں کے اگینسٹ۔ اس لیے آپ لوگ یہ چاہتے ہو تاکہ یہاں سے میں جاؤں اور وہاں سے وہ امریکہ میں بیٹھا مفرور شخص واپس آ جائے اور اس گندے نظام کو سنبھالے، یہ میں کبھی نہیں ہونے دے رہا، آپ لوگوں کو میں کبھی بھی ہونے نہیں دوں گا۔ میں یہ اصل میں مجھے پریشانیاں، مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتے، یہ آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، میں ان کے بیچ میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ کو بھی نہیں رکنا ہے، آپ لوگ کو بھی ڈٹے رہنا ہے، اور رہی بات میری تو میں اپنے خون کے آخری قطرے تک ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اب ہم آتے ہیں 10th پوائنٹ کے اندر، ڈائریکٹ سود سے بچا جائے اور انڈائریکٹ سود کے خلاف مزاحمت کی جائے، سرمایہ داری کو تحفظ دینا بند کیا جائے اور محنت کو تحفظ دیا جائے، ٹیکس کے نظام کو ختم کر کے زکوٰۃ کا نظام رائج کیا جائے، منشیات، جوئے اور غیر قانونی اسمگلنگ کے تمام دروازے بند کیے جائیں، نصاب کے اندر کنگز کلچر کے تمام سبجیکٹس کو شامل کیا جائے۔ شکریہ۔ اور آخر میں جاتے جاتے میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میرے آنے والے نسلوں کو قائد اعظم کے 14 نکات بھلے یاد نہ ہو، لیکن یہ جو 14 نکات ہیں ہمارے کنگز کلچر کے، بالکل انجیکشن کی طرح ان کے اندر انسرٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہ ان کا فیوچر ہے اور یہی ہمارے بچے بچائیں گے ہمیں، ہمارے فیوچر کے مستقبل یہی بچے بچائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کنگز کلچر زندہ باد۔